فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی یہ حدیث مبارکہ متفقن علیہ ہے، بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم، کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس کا لباس جو ہے وہ انتہائی سفید تھا، شدید سواد الشعر، اور بالوں کا رنگ انتہائی جو ہے وہ کالا تھا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اتنا قریب بیٹھا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر، رانوں پر رکھ دیا، وقال یا محمد، اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے عرض کرنے لگا، جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے نا دو زانوں ہو کر، اسی طرح وہ شخص بھی آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، دو زانوں ہو کر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا اور بڑی عاجزی سے جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں جو ہے وہ بتائیے۔ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، حضور علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، نماز قائم کرے، اور اگر حج کرنے کی استطاعت رکھے تو خانہ کعبہ کا حج کرے، یہ اسلام ہے۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، اس نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کر رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ عموماً جو ہے وہ سوال وہ بندہ کرتا ہے جسے کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن تصدیق، سوال پوچھ کر تصدیق وہ کرتا ہے جسے اس میں سے معلوم ہوتا ہے، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے جواب، بس وہ کسی حکمت کے تحت وہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا ہمیں کہ یہ سوال بھی خود پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قال صدقت، پھر فرماتے ہیں قال فاخبرنی عن الایمان، وہ شخص حضور سے کہنے لگا کہ آپ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، ملائکہ پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر تیرا ایمان ہو، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی تیرا ایمان ہو، یہ ایمان ہے۔ قال صدقت، وہ پھر کہنے لگا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے اس کو دیکھ رہا ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس مقام پر نہ پہنچے کہ ایسے عبادت تو کر رہا ہو کہ تجھے رب نظر آ رہا ہو، اگر تو اس مقام پر نہ پہنچے تو کم از کم یہ تیرے ذہن میں ہو، تیرے دل میں ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور وہ میرا پروردگار، میرا رب مجھے
دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان جو ہے نا، یہ احسان، یہ ایمان اور اسلام سے اوپر کی کیٹیگری ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں ایمان اور اسلام راسخ ہو جاتے ہیں اور اسے ہر طرف اللہ کی تجلیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ پہلے ہے اسلام، کہ بندہ اسلام کو سمجھے، اسلام کی دعوت کو قبول کرے اور ایمان لے آئے۔ پھر اسلام نے جو جو دعوت دی ہو، نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہو، زکوٰۃ کے لیے کہا ہو، حج کے لیے کہا ہو، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کہا ہو، وہ سب کچھ ادا کرتا جائے۔ پھر جب کرتا جائے گا پھر اس کے دل میں ایمان کی روشنی جلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ ایمان لاتا رہے گا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اور سب کچھ چیزیں سمجھنا جائے گا۔ تو جب اس درجے پر پہنچ جائے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جائے گا، پھر اسے ہر طرف اللہ کی تجلیات کا ظہور ہی نظر آتا رہے گا، اور وہ ایسے عبادت کر رہا ہوگا کہ جیسے میرا پروردگار میرے سامنے ہے یا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب احسان کی کیٹیگری کو بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔